السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سورہ صفات کی تفسیر کا 10 پارٹ 71 نمبر تفسیر۔ بال کے لغوی معنی آقا، سردار اور مالک کے ہیں۔ شوہر کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور متعدد مقامات پر خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ آیات 2-8، سورہ نساء آیت نمبر 1-7، سورہ ہود 72، سورہ نور آیت نمبر 31 میں۔ لیکن قدیم زمانے کی اسامی اقوام اس لفظ کو اعلیٰ یا خداوند کے معنی میں استعمال کرتی ہے، اور انہوں نے ایک خاص دیوتا کو بال کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ لبنان کی فنیکی قوم کا سب سے بڑا نر دیوتا بال تھا، اور اس کی بیوی استرات ان کی سب سے بڑی دیوی تھی۔ محققین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا بال سے مراد سورج ہے، یا مشتری، یا استرات سے مراد چاند ہے، یا زہرہ۔ بہرحال یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرق اوسط میں بال پرستی پھیلی ہوئی تھی، اور خصوصاً لبنان اور شام فلسطین کی مشرق اقوام بری طرح اس میں مبتلا تھی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین اور شرق اردن میں آ کر آباد ہوئے، اور تورات کے سخت ابتدائی احکام کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے ان مشرک قوموں کے ساتھ شادیاں اور بیاہ معاشرت کے تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے، تو ان کے اندر ہی یہ مرض پھیلنے لگا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت یوشع علیہ السلام بن نون کی وفات کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ اخلاقی و دینی زوال رونما ہونا شروع ہو گیا تھا، اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استرات کی پرستش کرنے لگے۔ 13:11-2۔ سو بنی اسرائیل کنائیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے، اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ اس زمانے میں بال پرستی اسرائیلیوں میں اس قدر گھس چکی تھی کہ بائبل کے بیان کے مطابق ان کی ایک بستی میں علانیہ بال کا مذبح بنایا ہوتا تھا، جس پر قربانیاں کی جاتی تھیں۔ ایک خدا پرست اسرائیلی اس حالت کو برداشت نہ کر سکا، اور اس نے رات کے وقت چپکے سے یہ مذبح توڑ دیا۔ دوسرے روز ایک مجمع کثیر اکٹھا ہو گیا، اور وہ اس شخص کے قتل کا مطالبہ کرنے لگا جس نے شرک کے اس اڈے کو توڑا تھا۔ اس صورتحال کو آخر کار حضرت سمیل، طالوت، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ختم کیا، اور نہ صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کی بلکہ اپنی مملکت میں بالعموم شرک و بت پرستی کو دبا دیا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ فتنہ پھر ابھرا، اور خاص طور پر شمالی فلسطین کی اسرائیلی ریاست بال پرستی کے سیلاب میں بہہ گئی۔ 72 نمبر تفسیر۔ یعنی اس سزا سے صرف وہی لوگ مستثنی ہو گئے جنہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو نہ جھٹلایا، اور جن کو اللہ نے اس قوم سے اپنی بندگی کے لیے چھانٹ لیا۔ 73 نمبر تفسیر۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی زندگی میں تو بنی اسرائیل نے جیسا کچھ ستایا اس کی داستان اوپر گزر چکی ہے، مگر بعد میں وہ ان کے لیے گرویندہ و پیتا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کم ہی لوگوں کو ان سے بڑھ کر جلیل القدر مانا ہوگا۔ ان کے ہاں مشہور ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام ایک بگولے میں آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور یہ کہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ بائبل کی کتاب ملاکی میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے بیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ 5:4۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بعثت کے زمانے میں یہودی 3 آنے والوں کے منتظر تھے۔ ایک حضرت الیاس علیہ السلام، تیسرا وہ نبی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت شروع ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو استباق دینا شروع کیا، تو یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں نے ان کے پاس جا کر پوچھا، کیا تم مسیح ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم ایلیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم وہ نبی ہو؟ انہوں نے کہا، میں وہ بھی نہیں ہوں۔ تب انہوں نے کہا، اگر تم نہ مسیح ہو، نہ ایلیا ہو، نہ وہ نبی، تو پھر تم بپتسمہ کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ تم پھر درس کیوں دیتے ہو؟ 26:19-1۔ پھر کچھ مدت بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلغلہ بند ہوا، تو یہودیوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ شاید ایلیا نبی آئیں گے۔ 15:14-6۔
خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں بھی یہ خیال پھیلا ہوا تھا کہ ایلیا نبی آنے والے ہیں، مگر حضرت نے یہ فرما کر ان کی غلط فہمی کو رفع فرمایا کہ ایلیا تو آ چکا اور لوگوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اس سے حواری خود جان گئے کہ دراصل آنے والے حضرت یحییٰ تھے، نہ کہ 800 برس پہلے گزرے ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام۔ 14:11 اور متی 13:10-17۔ 74 نمبر تفسیر۔ اصل میں الفاظ ہیں سلام علی الیاسین۔ اس کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نام ابراہام تھا۔ اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ اہل عرب میں حضرت الیاس علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ خود قرآن مجید میں ایک ہی پہاڑ کا نام طور سینا بھی آیا ہے اور طور سنین بھی۔ 75 نمبر تفسیر۔ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جو ہجرت کا حکم آنے پر اپنے شوہر نامدار کے ساتھ نہ گئی بلکہ اپنی قوم کے ساتھ رہی اور مبتلا عذاب ہوئی۔ 76 نمبر تفسیر۔ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ قریش کے تاجر شام و فلسطین کی طرف جاتے ہوئے شب و روز اس علاقے سے گزرتے تھے جہاں قوم لوط علیہ السلام کی تباہ شدہ بستیاں واقع تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ شب و روز وہاں سے گزرتے ہو، تو وہ بتایا کہ یہ لوگ یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ 77 نمبر تفسیر۔ یہ تیسرا موقع ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے اور ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں۔ ملاخط ہو تفہیم القرآن جلد 2۔ 78 نمبر تفسیر۔ اصل میں سعودی عرب میں عشاء کی اذان ہو گئی تھی تو اذان کا جواب دینا بہت ضروری ہے، اس لیے میں رک گئی۔ اصل میں لفظ اباک استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں صرف اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ غلام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جائے۔ اباک کے معنی ہیں غلام کا اپنے آقا سے فرار ہو جانا۔ 79 نمبر تفسیر۔ ان فکروں پر غور کرنے سے جو صورت واقعہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا، حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی پر سوار ہوئے تھے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ قرآن اندازی کشتی میں ہوئی غالباً اس وقت ہوئی جب بحری سفر کے دوران میں یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی کے سبب سے تمام مسافروں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، لہٰذا قرآن اس غرض کے لیے ڈالا گیا کہ جس کا نام قرآن میں نکلے اسے پانی میں پھینک دیا جائے۔ تیسرا، قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا اور سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ چوتھا، اس ابتلا میں حضرت یونس علیہ السلام اس لیے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے آقا یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر مقام ماموریت سے فرار ہو گئے تھے۔ اس معنی میں لفظ اباک بھی دلالت کرتا ہے جس کی تشریح اوپر حاشیہ نمبر 78 میں گزر چکی ہے، اور اس معنی پر لفظ مولیم بھی دلالت کرتا ہے۔ مولیم ایسے قصوروار آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے قصور کی وجہ سے آپ ہی ملامت کا مستحق ہو گیا ہو، خواہ اسے ملامت کی جائے یا نہ کی جائے۔ ابن جریر پہلے ہی سے خدا کے غافل لوگوں میں سے نہ تھے بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو دائماً اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں نے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا اور الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس ان طریقوں میں اس نے پکارا نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار ہوں۔ ہم مشکل کے وقت کہتے ہیں نا کہ پڑھا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جب بھی کبھی مشکل آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی بیٹھ کے تو اس کا ورد کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور مشکل کا حل نکل آتا تھا الحمدللہ۔ تو جب بھی کبھی کوئی مشکل میں پھنس جائے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ورد کیا کریں۔ 81 نمبر تفسیر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی اور حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک اس کے پیٹ میں زندہ رہتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اس مچھلی کا پیٹ ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا رہتا۔ مشہور قتادہ نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ ابن جریر 82 نمبر تفسیر۔ یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، ایک بندہ مومن وقانت کی طرف اس کی تسبیح میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ ساحل ایک چٹیل میدان تھا جس میں کوئی روندگی نہ تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی جو حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کرتی، نہ وہاں غذا کا کوئی سامان موجود تھا۔ اس مقام پر بہت سے اقلیت کے مندی حضرات کہتے سنے جاتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر اس انسان کا زندہ نکل آنا غیر ممکن ہے، لیکن مچھلی ہی صدی کے اواخر میں اس نام نہاد اقلیت کے انگلستان کے سواحل سے قریب
ایک واقعہ پیش آ چکا ہے جو ان کے دعوے کی تردید کر دیتا ہے۔ اگست 1891 میں ایک جہاز اسٹار آف دا ایسٹ پر کچھ مچھیرے وہیل کے شکار کے لیے گھیرے سمندر میں گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑی مچھلی کو جو 20 فٹ لمبی، 5 فٹ چوڑی اور 100 ٹن وزنی تھی، سخت زخمی کر دیا، مگر اس